بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس کا بیان۔ مسئلہ: پاخانہ، پیشاب اور ہوا جو پیچھے سے نکلے، ہوا یعنی گیسز، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر آگے یا پیچھے سے کوئی کیڑا جیسے کینچوا یا کنکری وغیرہ نکلے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ: اگر کسی کے کوئی زخم ہو، اس میں سے کیڑا نکلا، یہ کان سے نکلا یا زخم میں سے کچھ گوشت کٹ کر گر پڑا اور خون نہیں نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹا، یعنی ہم کو زخم تھا اور وہ زخم سے گوشت کا ٹکڑا تو گر گیا کٹ کے، لیکن خون نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو ٹوٹنے کے لیے خون کا نکل کر بہہ جانا شرط ہے۔ مسئلہ: اگر کسی نے فضدلی یا نکسیر پھوٹی، فضدلی یعنی نوز میں سے، ناک میں سے خون نکلتا گرمیوں میں، کسی کو تالو میں پانی ڈالنے سے یا لیٹنے سے کم ہوتا، اس کو بولتے فضدلی، یا نکسیر پھوٹی یا چوٹ لگی اور خون نکل آیا، پھوڑے پھنسی سے یا بدن بھر میں اور کہیں سے خون نکلا یا پیپ نکلی تو وضو جاتا رہا، البتہ اگر زخم کے منہ ہی پر رہے، زخم کے منہ سے آگے نہ بڑھے تو وضو نہیں گیا، یعنی خون تو نکلا لیکن بہا نہیں، زخم کے اندر ہی رہا تو وضو نہیں ٹوٹا، زخم سے اگر بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر کسی سے سوئی چبھ گئی اور خون نکل آیا لیکن بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو ذرا بھی بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا، یعنی سوئی چبھ کے خون نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، نکل کے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا۔ مسئلہ: اگر کسی نے ناک سنکی اور اس میں سے جمے ہوئے خون کی پھٹکیاں نکلیں تو وضو نہیں گیا۔ وضو جب ٹوٹتا ہے کہ پتلا خون نکلے اور بہہ پڑے، یعنی کوئی ناک صاف کر رہے اور ناک میں سے خون کے بالز نکلے، گھٹ خون نکلا، پتلا بہتا ہوا نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کے لیے پتلا خون بہنا شرط ہے۔ اگر کسی نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی، پھر جب اس کو نکالا تو انگلی میں خون کا دھبا معلوم ہوا، لیکن وہ خون بس اتنا ہی ہے کہ انگلی میں ذرا سا لگ جاتا ہے لیکن بہتا نہیں، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بہنا شرط ہے نا، اس لیے۔ مسئلہ: کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا اور اس کا پانی بہہ کر آنکھ میں تو پھیل گیا لیکن آنکھ کے باہر نہیں نکلا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، اور اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اسی طرح اگر کان کے اندر دانہ ہو اور ٹوٹ جائے تو جب تک خون پیپ سوراخ کے اندر اس جگہ تک رہے جہاں پانی پہنچنا، یعنی جہاں پانی پہنچانا غسل کے وقت فرض ہے، تب تک وضو نہیں جاتا، اور جب ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پانی پہنچانا فرض ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی کان کے اندر ہی اندر خون یا پیپ تھا تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسی جگہ پہ آ کے بہہ گیا جو حصہ کان کا وضو میں اس کا مسح کرنا دھونا فرض ہے تو وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: کسی نے اپنے پھوڑے یا چھالے کے اوپر کا چھلکا نوچ ڈالا، غالباً عادت ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، چھلکے کو نکال لیتے ہیں، اور اس کے نیچے خون یا پیپ دکھائی دینے لگا، لیکن وہ خون پیپ اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے، کسی طرف نکل کر بہا نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹا، اور جو بہہ پڑا تو وضو ٹوٹ گیا۔ ناظرین، سب باتوں کی ایک بات، خون ہو، پتلا ہو اور بہہ جائے تو وضو جائے گا، اگر نہیں بہا، اپنی جگہ پہ رہا، سوراخ کے اندر رہا تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ بات اچھی سے سمجھ لینی چاہیے۔ کسی کے پھوڑے میں بہت گہرا گھاؤ ہو گیا تو جب تک خون پیپ اس کے سوراخ کے اندر ہی اندر ہے، باہر نکل کر بدن پر نہ آئے، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسئلہ: اگر پھوڑے پھنسی کا خون آپ سے نہیں نکلا بلکہ اس نے دبا کے نکالا تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا جبکہ وہ خون بہہ جائے، یعنی پھوڑا ہے یا پھنسی ہے تو خود ہی سے نہ نکلا لیکن ہم اس کو نکالے نوچ کے کر کے اور بہہ گیا دبا دبا کے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: کسی کے زخم سے ذرا خون نکلنے لگا
اس نے اس پر مٹی ڈال دی یا کپڑے سے پونچھ لیا، پھر ذرا سا نکلا، پھر اس نے پونچھ ڈالا، اسی طرح کئی دفعہ کیا کہ خون بہنے نہ پایا، تو دل میں سوچے اگر ایسا معلوم ہوا کہ اگر پہنچا نہ جاتا تو بہہ پڑتا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو کہ پہنچا نہ جاتا تب بھی نہ بہتا تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ اب اس کی موٹی مثال جیسے کہ سمجھیے، اب سوراخ سے خون آ رہا تھا، اب ہم بہنے سے پہلے اس کو پونچھ ڈالے، ایسے 5-6 بار کر دیے، اگر وہ 5-6 بار کا جمع کرے تو انہیں بہ جاتا تو وضو ٹوٹ گیا، اگر نہ بہتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ، کسی کے تھوک میں خون معلوم ہوا تو اگر تھوک میں خون بہت کم ہے اور تھوک کا رنگ سفیدی یا زردی مائل ہے، وضو نہیں گیا، اور اگر خون زیادہ یا برابر ہے اور رنگ سرخی مائل ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب منہ میں سے خون نکلا اور خون کی وجہ تھوک لال ہو گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، اگر نہیں ہوا لال تو وضو نہیں ٹوٹا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری مسائل ہیں، تمام مسائل کو اچھی سے سنیے، اس پہ عمل کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے گا، اور نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ بنے رہے۔ اگر کچھ آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو کمنٹ میں آپ اس کو لکھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔